بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، انسان کے پاس دو ہی اختیار ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یا شکوہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شکر ادا کرو، میں تمہیں اور عطا کروں گا، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ پروگرام جائزہ میں جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی سوشل میڈیا پر آرمی چیف پر قاتلانہ حملے کی مہم چلانے کی مذمت، جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ چند عناصر ملک سے باہر بیٹھ کر ملک دشمنی اور غداری کر رہے ہیں۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار پرویز بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پرویز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تجزیہ کار احمد وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، احمد آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے جو مذمت کی گئی ہے اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آرمی چیف پر قاتلانہ حملے کی انہوں نے مذمت بھی کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سخت کارروائی کی جائے گی؟ عمر صاحب، بات یہ ہے کہ تحریک انصاف یا عمران خان، پوری تحریک انصاف نہیں بلکہ خاص طور پہ عمران خان، یہ گزشتہ ایک سال سے زیادہ کے عرصے میں نا یہ ریاستی ادارے جو فوج ہم کہہ لیں، بالکل ڈائریکٹ کہہ لیں، اس کے خلاف ایک مہم چلائی ہوئی ہے اور وہ ذہن سازی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس ذہن سازی کا ہی نتیجہ تھا کہ جو 9 مئی کا واقعہ پیش آیا۔ جی، اب میں تو روز یہ انتظار کرتا تھا کہ جتنا بڑا واقعہ ہوا وہ، اور جتنی خرابی پیدا ہوئی اور عوام نے، قوم نے اس حملے کو جس طرح سے مسترد کیا اور جس طریقے سے اس کی مذمت کی، تو میں یہ سوچتا تھا جس طرح وہ باقی چیزوں میں یو ٹرن لیتے ہیں تو شاید میں ہر روز سوچتا تھا کہ آج یو ٹرن لے لیں گے اور معافی مانگ لیں گے، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں گے، لیکن اب ظاہر ہوا ہے کہ یہ تو ایک وسیع تر پلان ہے ان کا۔ ابھی بھی وہ اس مطلب وہ قوم کے ایک طرف ہونے کے باوجود وہ پتہ نہیں وہ کس مہم پہ مار پر ہیں کہ وہ دشمن کا جو ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں وہ، اور وہ اس حرکتوں سے باز ہی نہیں آ رہے۔ اور اب یعنی آرمی چیف کے اوپر مطلب یہ ایک قسم کی دھمکی، انڈائریکٹ دھمکی ہے یہ، جی، اور بلیک میلنگ ہے یہ، اور اس کی تو میں سازش بھی ہے۔ جی، سازش بھی ہے اور بلیک میلنگ بھی ہے کہ میری باتیں مانیں آپ، تو اس کو تو میرا خیال ہے کہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، اور قانون جو ہے مجھے ذرا سلو نظر آ رہا ہے اس معاملے میں، عمران خان کے معاملے میں۔ جی، پی ٹی آئی کے سربراہ کے بارے میں بات جی جی، ٹھیک، پی ٹی آئی کے سربراہ کے بارے جی، میں، تو وہ میرا خیال ہے کہ اب یہ موقع ہے، موقع تو بہت آئے ہیں مگر پھر ایک بار پھر دل چاہتا ہے کہ یہ والا موقع جو ہے کہ بھائی یہ جو ایک ریاستی ادارے کے اوپر دیکھیں، یہ جو فوج ہے ہماری، یہ ہماری محافظ بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 مئی کے واقعے فوج کے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ تحفظات ہوں کسی کے، کچھ لوگوں کے بھی، لیکن فوج ہماری ہے، یہ ہمارا فخر ہے، اور ہم لوگ جو ہے جب کوئی ایسا معاملہ یا واقعہ پیش آتا ہے تو ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور فوج کی طرف ہی دیکھتے ہیں، اور فوج میں ہمیشہ چاہے سیلاب ہو چاہے کوئی سرحدوں کی حفاظت ہو، ہر فوج جو ہے ہم فوج کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ایک منظم ادارہ ہے۔ اس کو اگر کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی جو سماجی جو سماج ہے اس کو بھی، معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے نظریے پہ حملہ تصور کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے، اور پوری قوم ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی بالکل کھڑی ہوئی ہے اور ڈٹی ہوئی ہے، اور 9 مئی کے واقعے نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ پرائم منسٹر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف ہر سازش کو کچل دیں گے۔ جی بالکل، یہ تو بلکہ
کچل دیں گے کا جو جملہ ہے اس میں تو تھوڑا سا ابہام پایا جاتا ہے. میرا خیال ہے کچل دینا چاہیے, اور دیر ہو رہی ہے اس میں. یہ دیکھیں نا کہاں پر پہنچ گئے ہیں یہ, کہ آرمی چیف کسی کو یہ دھمکی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی باتیں منوانا چاہتے ہیں. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے سے بات کرو, اب وہ بات تو ہو ہی نہیں, وہ تو نیوٹرل ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے. تو اب وہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا ایک میں کیا جملہ استعمال کروں, لفظ استعمال کروں, کہ وہ جو محلے کا جو مطلب ہے کہ اپنی بات منوانی چاہیے, بس ان کا مقصد یہی ہوتا ہے. لیکن ابھی یہ بھی دیکھا گیا کہ جب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو رہی تھی, اور آبویسلی وہ پرائم منسٹر کی کاوشوں کی وجہ سے, تو پھر بھی کوئی نہ کوئی شرارت کا عنصر جو پی ٹی آئی کی سربراہ کی جانب سے وہ ہمیشہ رہا ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ جو ایفرٹ کی ہے پرائم منسٹر نے, اور یہ بڑی کامیاب ہے, اور ان کا واقعی یہ پرسنل جو ہے اس میں بہت زیادہ دلچسپی لے کے انہوں نے یہ سارا معاملہ طے کیا. اب جب خبریں آنی شروع ہوئیں کہ وہ زمان پارک جا رہی ہے ٹیم, تو سچی بات ہے کہ میرے ذہن میں خدشات بڑے پیدا ہوئے, اور ابھی بھی میں کلیئر نہیں ہوں کہ انہوں نے اندرون خانہ کیا کہا ہے. یعنی انہوں نے پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کو جوڑا ہے. ابھی بھی جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی الیکشن کا کوئی گارنٹی اور اس قسم کی, حالانکہ یہ ہمارے بالکل اندرونی معاملات. وفاقی وزیر خواجہ آصف صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ موجود ہے, پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس بھی اس میں تھی کہ ہم الیکشن جو ہے وہ کروائیں گے. یہ تو بڑا واضح طور پر وہ کر چکی ہے گورنمنٹ. کوئی اس میں کوئی ایشو نہیں تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہے, اس لیے کہ ہم سب لوگ جو ہیں چاہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہوا ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے. وہ سٹیٹمنٹ یاد ہے پرویز بشیر صاحب, وہ جو کہا جاتا تھا جب خود حکومت میں آئے تھے, تو اس سے پہلے کہتے تھے کہ میں آئی ایم ایف میں نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں. تو وہ تو یہ تو یو ٹرن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ تو بہت سارے معاملات میں یو ٹرن لیتے رہے ہیں. تو میں تو یہ کہہ رہا تھا, میں سمجھ رہا تھا کہ جس طریقے سے قوم کے جذبات ہیں اس میں یہ یو ٹرن لے لیں گے. یہ جو فوج کے بارے میں, ریاستی ادارے کے بارے میں جو انہوں نے ذہن سازی کر رہے ہیں, اس میں اب یو ٹرن لے کے اپنے اس پہ آ جائیں گے کہ بھائی یہ غلط کام میں کر رہا تھا, اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں گے اور معافی مانگیں گے قوم سے. لیکن ابھی تک انہوں نے ایسا کیا نہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو قانونی ادارے ہیں, ہمارے انصاف کے ادارے ہیں, ان کو بھی دیکھنا چاہیے تاکہ انصاف ہو سکے, اور کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ کوئی اس طرح کی آرمی چیف کے بارے میں, فوج کے بارے میں کوئی مضموم, کوئی مہم چلائے. دیکھیں آرمی چیف کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اوبویسلی وہ ہمارے سے پسل آ رہے ہیں, ہمارے فوج کے سربراہ ہیں, اور پاکستان پر جب بھی مشکل وقت آتا ہے پرویز بشیر صاحب تو یہ آرمی ہی ہے, چاہے سیلاب تک کی تباہ کاریاں ہوں آرمی ہی پہنچتی ہے, زلزلہ آئے کہیں پہ بھی امدادی کاروائیاں ہوں ہم دیکھتے ادھر ہی ہیں. ہمارا سب سے منظم ادارہ وہ ہے, اور یہ لوگ جو ہے جو سیاست ہے اس کے اندر تو بڑا اضطراب پایا جاتا ہے اور کشیدگی پائی جاتی ہے, اور کبھی کبھی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. لیکن جو فوج ہے وہ ایک منظم ادارہ ہے, اور بڑی سوچی سمجھی پالیسی کے تحت پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاک فوج کی خالد قیوم صاحب بہت سی قربانیاں بھی ہیں, ہمارے شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. جب ہم بات کرتے ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیتے ہیں, اور اسی حوالے سے پرائم منسٹر نے بھی بڑا اسٹریٹ اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم ہر سازش کو کچل دیں گے. دیکھیے یہ ایک بڑا جو ہے وہ سنگین میں سمجھتا ہوں کہ الزام ہے, جس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے آرمی چیف کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ایک مہم جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ چلوانے میں کردار ادا کیا ہے, اور اس حوالے سے فارن میں بیٹھے ہوئے جو ان کے حامی ہیں اور ملک کے اندر جو ان کے حامی ہیں, ان کے ذریعے جو ہے وہ آرمی چیف کے خلاف کمپین جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے,
اور اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے بالکل بر وقت اور واضح موقف جو ہے وہ اپنا دیا ہے کہ اور اداروں سے کہا ہے جی کہ ایسے عناصر کے خلاف، ایسے شرپسند عناصر کے خلاف جو ہیں وہ فوری ایکشن لیا جائے، جی خواہ وہ ملک کے اندر موجود ہوں یا ملک کے باہر موجود ہوں۔ اور اس میں دیکھیے کہ یہ جو افواج پاکستان کو، آرمی چیف کو، پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں کو جو ٹارگٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جو بیانیہ ہے، اب وہ سابق وزیر اعظم کا، چیئرمین پی ٹی آئی کا، یہ بڑا پرانا جو ہے وہ بیانیہ ہے۔ وہ پچھلے 1 سال سے مسلسل جو ہے وہ ریاستی اداروں اور عسکری قیادت اور پاکستان کی سلامتی کے اداروں کو جو ہے اب وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، جس کے نتائج آپ 9 مئی کو دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح پورے ملک کے اندر 200 سے زائد جو فوجی مقامات تھے، ملٹری تنصیبات تھیں، اب وہاں پر کس طرح جو ہے وہ حملے کیے گئے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک بر وقت جو ہے وہ اقدام اٹھایا ہے۔ اور دیکھیے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ ہر معاملے میں اپنا جو ذاتی ان کا مفاد ہے، جو سیاسی مفاد ہے، اس کو ہمیشہ جو ہیں وہ آگے رکھتے ہیں، اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے وہ پاکستان کے جو مفادات ہیں اور پاکستان کی جو سلامتی کے ادارے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیے کہ جس طرح بات آئی ایم ایف کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ رکوانے کے لیے جو ہے وہ کس طرح کے اقدامات جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے اٹھائے گئے، اور اسی طرح جب فیٹف کا معاملہ جو ہے وہ حتمی مراحل میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کی قیادت نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے جو مفادات تھے ان کو چیلنج کیا، اور اب ایک اور معاملہ جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ پاکستان کے مفاد کا جی ایس پی پلس سٹیٹس کا معاملہ جو ہے وہ آگے آنے والا ہے، اور اس سال کے اختتام تک جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی کوششوں سے پاکستان کو ملا تھا، اب اس کی آگے توسیع کا معاملہ آ رہا ہے۔ تو اس موقع پر بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے جو ہے اس کو جی ایس پی پلس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ان کے جو منفی بیانات ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے درست فیصلہ کیا ہے۔ ایسے ملک دشمن اقدامات میں جو ملوث افراد ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے دیکھیے پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کے تحت پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی پاکستانی اگر موجود ہے اور پاکستان کے خلاف وہ سازش میں جو ہے وہ سازشیں کر رہا ہے، سازش میں ملوث ہے، پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے، تو اس کے خلاف پاکستان کے اندر کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہے سوشل میڈیا پر مہم چلا دی جاتی ہے، اس پر کیا کہیں گے کہ کسی کے بھی خلاف جو ہے وہ ایک منظم پلاننگ کے ساتھ؟ دیکھیے جو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے پورے پاکستان کے اندر وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ذہن سازی جو ہے وہ کی گئی تھی، اور 1 سال میں جو ہے اب وہ لوگوں کو ذہنی طور پر جو ہے پہلے تیار کیا گیا تھا، اور جس کے نتائج جو ہیں پھر آپ نے دیکھے کہ کس طرح جو ہے پاکستان کی جو ملٹری تنصیبات ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا، اور پاکستان کو وہ نقصان پہنچا جو 75 سال میں پاکستان کے دشمن پاکستان کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف جنگ کے مترادف ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی جو ہے جس طرح جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات افواج پاکستان کے خلاف پہلے ہوتے رہے، اسی طرز پر جو ہے یہ دہشت گردی کے واقعات ہیں۔ دہشت گردوں نے یا تو دہشت گردوں نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا تھا، اور یا پھر جو ہے وہ اب جو پی ٹی آئی
کے جو لوگ ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے. اسی طرح جناح ہاؤس پر زیارت میں قائد اعظم کی رہائش گاہ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا, اور اب جناح ہاؤس لاہور پر جو ہے اب وہ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے دہشت گردوں نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے. اور پی ٹی آئی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے وہ ٹی ٹی پی کی طرز پر اپنا روپ جو ہے وہ دار چکی ہے, اور خواہ 9 مئی کے واقعات ہوں, خواہ فوج پاکستان کی قیادت کے خلاف سوشل میڈیا پر بین الاقوامی سطح پر منظم سازش ہو, اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے وہ ٹی ٹی پی کی طرز پر پاکستان کے خلاف. اچھا, سوشل میڈیا پر احمد مہم چلا دی جاتی ہے, سوشل میڈیا پر کیا کیا قوانین موجود ہیں, کس طریقے سے جو ہے وہ اس طرح کی جو سازش ہیں ان کو روکا کس طریقے سے جا سکتا؟ دیکھیے عمر صاحب, اس میں بڑی کلیئرٹی ہے, جو قوانین ہیں وہ بڑے واضح ہیں, سائبر کرائمز کو ڈیل کرتا ہے اور اس کی سزائیں موجود ہیں, ان کے ٹرائل ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو سوشل میڈیا پہ کمپین چلاتے ہیں. اور دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ریاستی دہشت گردی میں آتی ہیں کہ ریاست کے خلاف جو ہے بغاوت کر دیں, ریاست کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کے جو چیزیں جو ہے وہ لانچ کر دیں, اور جو پھر یہ غداری بھی ہے اور بغاوت بھی ہے. اس میں بڑے سخت قوانین جو ہیں وہ موجود ہیں, لیکن سوچنا صرف اس بات کو ہے کہ اتنی ریلیکسیشن کیوں دی جا رہی ہے. میں پرویز صاحب کی باتوں سے بڑا ایگری کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ اس حد تک ابھی تک جو ٹرائل ہیں وہ آپ کے پڑے ہوئے ہیں, ان کو ٹرائل کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے. اور یہ بالکل درست بات ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کے چیئرمین جو یہ لانچ کرتے ہیں, یہ ایک دو دن کا واقعہ نہیں ہے, یہ ایک پورا تسلسل نظر آتا ہے. اس میں یہ روکا کس طریقے سے جا سکتا ہے؟ دیکھیے روکا اس طرح جا سکتا ہے. دیکھیے میں اس میں ایک چیز یہ بڑی کلیئر ہے کہ آئین آپ کو بولنے کا حق دیتا ہے, وہ اس میں دستور میں بولنے کی پوری چیزیں موجود ہیں, لیکن کچھ لیمٹس ہیں. لیمٹس یہ ہیں کہ آپ ریاست کے خلاف اس حد تک نہیں جا سکتے ہیں. اس کو روکنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے اداروں کو جو ہے جو آپ کے منظم آپ کے انسٹیٹیوشن ہے, آپ ان کو پورا جو ہے وہ گو ہیڈ دیں, ان کو یہ کہیں کہ قانون کے مطابق آپ ان کے خلاف کارروائی کریں, ان لوگوں کو پکڑیں. جب تک آپ ان کو پکڑے نہیں کریں گے, ان کے خلاف ٹرائل نہیں کریں گے, ان کو لاڈ اور پیار سے رکھیں گے. دیکھیں جو ملزم ہے جس نے ایک حد سے آگے جا کر ایک بغاوت کی ہے, ایک دہشت گردی کی ہے, آپ سے زیادتی کی ہے, آپ کے قانون کو توڑا ہے, اور پھر ریاستی اداروں کے خلاف اور پھر ڈیفنس اداروں کے خلاف جو قومی ادارے ہیں وہ اس ملک کی جو پہچان ہے پوری دنیا کے سامنے, اس کے اوپر آپ نے ایک سے روز بڑھ کر وار کی. آپ ان کے معاملات کو پہلے ہی مینج ہونا چاہیے, پہلے ہی توڑنے تک معاملہ جائے کیوں؟ دیکھیے یہی تو بات ہے. دیکھیں ریاستیں مضبوط ہوتی ہیں, جو اس کی ریٹ ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. اب ریاست کو فل فور یہ چاہیے کہ وہ ان کے خلاف اب کارروائی کر دیں. انف از انف, بہت ہو گیا, اتنا ہی ہوتا ہے. یہ پہلے معلوم نہیں تھا کیا جو پی ٹی آئی کی چیئرمین ہیں, کیا آپ ان کی سوچ سے ایگری نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ 1 سال کی بات کرتے ہیں, اس کو 2014 سے نتھی کر دیں. 2014 سے 2023 آ گیا, 9 سال ہو گئے. آپ نے لوگوں کے اندر جو نفرت پھیلائی, جو قوم کو تقسیم کیا, جو آپ نے بیان دیے, جو لیکن اس وقت تو اگر ہم ابھی اس وقت سچویشن کو دیکھیں, ایک تو 9 مئی کا سانحہ ہوا, اس کے بعد بھی اب آرمی چیف پر قاتلانہ حملے کی مہم باقاعدہ چلائی جاتی ہے. تو سوشل میڈیا پر جو ہے اس کے روکنے کے حوالے سے, جس طرح میں وہی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کو روکنے کے سلسلے میں جس طرح آپ اپنی سجیشن دے رہے تھے کہ یہ کرنا چاہیے تاکہ یہ رک سکے. دیکھیے کرنا صرف یہی ہے کہ آپ نے قانون کو حرکت میں لے کر آنا ہے. یہ صرف پالیٹکس کی حد تک نہیں ہے کہ آپ بس کہہ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ ہو جائے, یہ آرمی چیف ہمارے اپنے ہیں, ادارے اپنے ہیں, فوج ہمارے ماتھے کا جمر ہے. نہیں بھائی, اس کو پریکٹیکل کریں. فوج جینون ہماری اپنی ہے, فوج کے ادارے ہمارے اپنے ہیں, یہ ایک بہترین ادارہ ہے. اب دیکھیں اس کو اگر آج آپ نہیں روکیں گے تو پھر یہ قومی وار بن جائے گی. جی بالکل, یہ آپ کے اندر کی ایک ایسی وار ہے جس سے آپ کو پھر آپ کے ملک کو نقصان ہوگا. کل وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ نے ریڈیو پاکستان کا دورہ بھی کیا, مختلف منصوبوں کا افتتاح بھی کیا, اور بڑی اہم اور بہت ہی اچھی اسٹیٹمنٹ دی کہ نوجوانوں کو مثبت ذرائع ابلاغ کی ضرورت ہے, کیونکہ نوجوان ہمارا فوکس بھی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یوتھ ہی جو ہے وہ ملک میں تبدیلی لے کر آتی ہے. تو اگر اچھے جو ہیں وہ مواقع ملیں گے تو اس سے ترقی بھی کریں گے, لوگوں کو مثبت تفریح کے مواقع بھی ملیں گے. پرویز بشیر صاحب. ہاں, تو یہ تو بات ٹھیک ہے ان کی کہ نوجوان جو ہیں ہمارے, میرا خیال آبادی کا ایک 65% کچھ لوگ کہتے ہیں, تو بڑا حصہ ہے. اور پچھلے دنوں جو پچھلے کچھ عرصہ گزرا ہے اس کے اندر نوجوانوں کو بہکایا بھی گیا ہے, اور ان کی ذہن سازی عجیب و غریب طریقے سے کی گئی ہے. اور وہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا سوشل میڈیا کا,
ان کا جو استاد ہے نوجوانوں کا، وہ نہ تو کتاب ہے، نہ کوئی دوسرے حقائق پہ مبنی چیزیں ہیں، وہ جو ہے سوشل میڈیا سے وہ لیتے ہیں، جی، اپنا ذہن بناتے ہیں. تو یہ انسپائریشن آپ کا مریم اورنگزیب نے بالکل اپنا ٹھیک وقت پہ یہ جو بات ہے اور پالیسی جو بنا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نوجوانوں کو جو ہے نا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان کا دور دیکھیں تو بڑا بہترین اور سنہری دور دکھائی دیتا ہے، جس میں پی ٹی وی نے بھی ترقی کی، ریڈیو نے بھی ترقی کی. اب فلم فائنانسنگ کونسل نے بجٹ میں 2 ارب روپے مختص کر دیے. آئندہ ہفتے میوزک فلم پالیسی بھی لانچ کی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دیگر اقدامات بھی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ہے پرائم منسٹر جو ہے نا، ان کا جو ویژن ہے وہ ہر طرف پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے. اور یہ جو ہے جو اقدامات ہیں یہ ضروری بھی ہیں، اس لیے کہ قوم جو ہے وہ بعض دفعہ ایسا نظر آتا ہے کہ مایوسی کا شکار ہے، خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو جو ہے اچھی تفریح دینا، اچھی معلومات دینا، اچھے نظریات دینا اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو پازیٹیو کرنا. ایکٹیویٹیز. تو اس کے اندر اگر ہم اس طرح کی چیزیں کریں گے، جیسے وزیر اطلاعات صاحبہ جو ہیں وہ سامنے لے کر آ رہی ہیں چیزیں. اب آپ نے یہ فلم میوزک کا جو ذکر کیا ہے، دیکھیں یہ بڑی اگنور کی ہوئی چیزیں تھیں، اب جو سامنے آ رہی ہیں. اب فنکاروں کو جو ہے ایڈ بھی دی جا رہی ہے، مدد کا بھی کہا جا رہا ہے. اس کے اندر جو فلم کی جو میوزک کا معاملہ ہے، اور یہ ان سے ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی غیر اہم معاملہ ہے، یہ فلم انڈسٹری سے بہت تعلق رکھتا ہے. اور اس کے اندر جو چربا اور یہ جو دوسری چیزیں آ رہی تھیں ان کو کافی ریلیف ملے گا. تو یہ جو بھی پالیسی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ جو نوجوانوں کی بھی تربیت ہوگی اور وہ اچھی پازیٹیو چیزوں کی طرف جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. بالکل. اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی یہ ایفرٹ کی سے جو ہے وہ اب میوزک ہنٹ پروگرام بھی شروع کیا جا رہا ہے، جس سے نوجوانوں کا ٹیلنٹ کی بھی تلاش جاری ہے. اور ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اس سے ایک پاکستان کا امیج بھی بہتر ہوگا، پازیٹیو ایکٹیویٹیز نوجوانوں کو مل رہی ہیں. ہاں یہ بھی بہت اچھی بات ہے. ہم اپنے بہت پرانے زمانے میں دیکھا کرتے تھے کہ پی ٹی وی جو ہے وہ پیش ہوتا تھا اس معاملے میں کہ نوجوانوں کا جو ٹیلنٹ ہے نا، وہ خاص طور پہ میوزک کے حوالے سے بڑے بڑے فنکار جو ہیں وہ اس طرح ملے ہیں پاکستان کو، بہت بڑے بڑے فنکار. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا میرا خیال ہے کہ اگر یہ والی ایکٹیویٹی اب زیادہ اچھے طریقے سے منظم انداز میں شروع ہو رہی ہیں تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے. اس میں پاکستان کا جو امیج ہے نا وہ جان بوجھ کے جو خراب کیا گیا ہے اس کا کریڈٹ پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کو بالکل کریڈٹ جاتا ہے. بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کو. جی بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم ڈسکشن کریں گے اس پر مزید بھی. بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بہت بہت شکریہ احمد ورائی صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو آپ کی محسن علی سے ملاقات کروائیں گے، جنہوں نے بی اے میں جو ہے وہ پوزیشن حاصل کی. پھر انہیں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب اور اب موجودہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے اسکالرشپ بھی دی، جس کی وجہ سے آج وہ ایک کامیاب انسان بن چکے ہیں. وقت ہے بریک کا.
مودی کی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں حالات کے معمول پر ہونے کا جھوٹا تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ مودی حکومت 5 اگست 2019 کے اپنے غیر قانونی اقدامات کو درست ثابت کرنے کے لیے سرمایہ کاری اور ترقی کے جھوٹے دعوے کر رہی ہے۔ بھارت نے کشمیریوں کے جینے کے حق سمیت ہر حق چھین لیا ہے۔ عالمی برادری کو جموں کشمیر میں رائے شماری کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ مجھے آن لائن بزنس سٹارٹ کرنا ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے۔ جسے تم بزنس کہہ رہی ہو نا، وہ مزدوری ہے، مزدوری۔ تیرے جیسی نادان پریوں کا تو شوکت تو شوقین ہے۔ شوکت، کہیں وہ میری تصویریں اور ویڈیوز؟ اگر ایسا ہو گیا تو غضب ہو جائے گا۔ کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی میں تعلیم اور لیڈرشپ کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس دور میں تعلیم ان کا ہمیشہ سے فوکس رہا۔ طلبہ کو لیپ ٹاپس دیے اور اسی طریقے سے کروڑوں اربوں روپے کے وظائف دیے تاکہ نوجوان جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم اور مثبت کردار ادا کر سکیں۔ آج وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی کاوشوں کی وجہ سے ہی محسن علی جو کہ گریجویشن میں BA میں جنہوں نے ٹاپ کیا تھا، اس کے بعد میاں محمد شہباز شریف نے ان کو جو ہے وہ اسکالرشپ بھی دی، ان کو پڑھایا بھی، ان کو گھر بھی دیا۔ وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ محسن صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔ محسن علی کی جو سٹوری کہانی ہے زندگی کی، اگر وہ دیکھیں تو ایک بڑی دلچسپ ہے۔ محسن علی جو ہے وہ بڑے ہی ہارڈ ورکنگ رہے، حالات اچھے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری، تندور تک پر جو ہے وہ کام کرتے رہے، روٹیاں لگاتے رہے، لیکن تعلیم نہیں چھوڑی، پڑھائی سے جو ہے وہ علیحدہ نہیں ہوئے۔ اور اسی وجہ سے جب انہوں نے حافظ آباد کے یہ رہنے والے ہیں، جب کالج کے دور میں آئے تو دوستوں اور کچھ مہربانوں کی کاوشوں کی وجہ سے ایڈمیشن لیا، اور پھر گریجویشن میں جب انہوں نے ٹاپ کیا تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف، جو کہ تعلیم جن کا ہمیشہ سے فوکس رہا تھا، انہوں نے پھر ان کو اسکالرشپ دی، اپنے پاس بلوایا، 10 لاکھ روپے بھی دیے اور گھر بھی ایک جو ہے وہ آشیانہ اسکیم میں دیا۔ اس وقت جو ہے وہ اب ایک یہ رول ماڈل بن چکے ہیں، گورنمنٹ MU کالج میں جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں۔ محسن صاحب، اگر آپ کے حوالے سے دیکھا جائے، ایک طرف اتنی محنت، اتنی اسٹرگل، لیکن آپ نے ایک مثال بھی قائم کی۔ جی، بس اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، اور محنت میرا جو ایمان ہے یا میرا یقین ہے یا جو میری ٹریننگ بچپن سے ہوئی ہے وہ ہارڈ ورک اور تھرسٹی ورک۔ میں تو کہتا ہوں کہ آئی واز اے بل، آئی یوز ٹو ورک لائک اے بل، لائک اے بیسٹ آف برڈن۔ تو میرے لیے یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری یا ایکسیپشنل بات نہیں تھی، میری ایک ہیبٹ تھی، اور وہ ہیبٹ کو میں فالو کرتے ہوئے، اور وہ تعلیم میں بھی وہ بس زور لگا دیا، اپرچونٹی محنت ہیبٹ تھی، محنت اور پھر مسلسل ایگزیکٹلی، اور انسیسنٹ جو ہارڈ ورک ہے نا وہ ہے، پرزیورنس کہہ لیں آپ اس کو، ڈٹرمینیشن اور اپرچونٹیز اور ڈٹرمینیشن کی ہمارے ہاں جو باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے طلباء میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہمارے پاس فائنینس اور بے شمار ادر لیم ایکسکیوزز یو کین سے وہ ہیں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈٹرمینیشن ہے، ساتھ پرزیورنس ہے، اف you make perseverance your bosom friend, you can excel, you can succeed in your career, in your rest of life. بالکل محسن صاحب، اگر ابھی بات کریں تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب اور موجودہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی بھی کیا ایفرٹ دیکھتے ہیں آپ؟ جی، ان کا بہت بڑا رول ہے اس میں، کروشل رول ہے، سبسٹینٹیو رول ہے۔ انہوں نے میری زندگی میں ریولوشن لائے، میں ٹرانسفارم کیا، مجھے گاؤں میاں رحیمہ سے اٹھایا
اور نہ صرف عزت دی بلکہ لاہور میں لا کے بٹھا دیا، جو کہ میرے لیے ابھی بھی ایک خواب اور معجزہ لگتا ہے مجھے. اور اس کے علاوہ ایز انہی کے انیشیٹو جو کہ ٹاپرز کو یا بریلینٹ یا ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس کو فارن کنٹریز، پاکستان کا بھی وزٹ کرواتے ہیں فارن کنٹریز میں، تو ایز اے واکنگ امبیسڈر انہوں نے آپ کو فارن وزٹس بھی کروائے تعلیم کے سلسلے میں؟ ایگزیکٹلی ایز اے واکنگ امبیسڈر آف پاکستان آئی ہیو بین ٹو Oman, UK, Scotland, Sweden, Germany and Denmark and different universities ان کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی انکلوڈنگ آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج جو کہ میں نے دیکھی. کیمبرج؟ جی جی. پرویز صاحب اور ابھی بھی مجھے یہ خواب لگتا ہے کہ میں گاؤں میں، جو کہ میرے پاس 100 روپیہ لاہور آنے کے لیے نہیں تھا، اور اسی دوران کھیتوں میں سے اٹھ کر میں لندن میں جب جا کے بیٹھا آکسفورڈ یونیورسٹی یا کیمبرج یونیورسٹی، تو میرے رونگٹے اور میرے جو ایموشنز ہیں وہ آئی کینٹ ایکسپریس. درست کہہ رہے ہیں، ایک طرف گاؤں، کھیت، پھر آخری بس اسٹاپ اسلام پورہ پہ تندور کا کام، اور اس کے بعد وہ اوبویسلی شہباز شریف صاحب کی ایفرٹ، پرائم منسٹر کی ایفرٹ کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی. بے شک جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور الحمدللہ ان کا بھی میں بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. جی. اور انہوں نے نہ صرف میرے لیے، میرے بہت سارے طلبہ ہیں ان کے جو انیشیٹیوز ہیں، لیپ ٹاپ سکیمز ہیں، سپورٹس میں بھی وہ بہت زیادہ ایکٹیوز ہیں. آپ نے دیکھے ہیں ڈیفرنٹ، انہوں نے گالاز، ڈیفرنٹ ایونٹس جو ہے. میرے اپنے بہت سارے دوست ہیں جو انہی انیشیٹیو سے ایجوکیشن میں، ان کے سپیچ جو کمپٹیشنز تھے انگلش اور اردو میں. آپ کو مثال بھی دے رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کی ایفرٹس کی وجہ سے جو پرائم منسٹر، جی بالکل، میرے دوست جو ہے نا وہ بہت زیادہ انہوں نے ایکسل کیا، اور فائنینشلی بھی، اور جو یہ جس طرح عزت اور احترام مجھے انہوں نے دیا، بالکل یہ وہ بھی اویل کر چکے ہیں. جی بالکل. پرویز بشیر صاحب، آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے تو آپ ان کے ساتھ وزٹ بھی کرتے رہے. ان کی ہمیشہ سے ایک کوشش رہی ہے کہ دانش اسکول سسٹم ہو یا پریف کے ذریعے اسکالرشپس ہوں، ہمیشہ وہ اس پر بڑے کنسرن نظر آتے تھے، اور وہ میرٹ کی باتیں جب کرتے تھے. یہ بہت محسن کی جو بات ہے وہ بڑی زبردست بات تھی کہ کہاں کھیت اور کہاں لندن کیمبرج یونیورسٹی. تو شہباز شریف صاحب کی ایفرٹس کی وجہ سے، یہ وہ ایفرٹس ہیں جس کی وجہ سے آج نظر آتا ہے کہ یوتھ کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیے، انہوں نے یوتھ کے لیے پازیٹیو کام کیا. دیکھیں شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے ابھی پچھلے دنوں ان کو گلے سے لگایا، اور ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی، اور جس طریقے سے انہوں نے ان کے گالوں کو ہاتھ لگایا، پیار کیا، یہ ان کے گالوں کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، یہ تعلیم سے جو محبت ہے یہ اس کا اظہار تھا. اور یہ میں بہت پہلے سے جاتا ہوں، یعنی جس کو ماضی میں جاتا ہوں، تو یہ جو تعلیم تھی نا، یہ پہلے امتحانوں میں نقل بہت ہوتی. میں اسی پر آ رہا تھا، بوٹی مافیا کا کریڈٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر سے جس طریقے سے میرے سامنے ہے یہ والی بات کہ مجھے وہ فون صبح 6 بجے کرتے تھے کہ آ جاؤ ذرا دورہ کریں. تو یہ جو ہے نا امتحانی مراکز کا، انہوں نے بالکل جس کو کہتے ہیں کہ ایک مائنڈ سیٹ بدل کے رکھ دیا. باقی صوبوں میں ابھی بھی گڑبڑ ہے، لیکن پنجاب کو مانا جاتا ہے، تصور ہی نہیں ہے سر، پنجاب کو مانا جاتا ہے کہ بھائی انہوں نے جو ہے امتحانی نظام جو ہے وہ بہت اچھا کر دیا، اور یہاں پہ تصور نہیں رہا. تو جس طریقے سے یہ جو ہے نا، یہ ایک مثال ہے ان لوگوں کے، ان بچوں کے لیے جو ان کے پاس تمام آسائشات موجود ہیں، اور وہ تعلیم اچھی نہیں، پرویز صاحب محنت نہیں کر رہے. پرویز صاحب لیپ ٹاپ دیے، پی ایف کے ذریعے اسکالرشپس دیے، دانش اسکول کیے، بھٹا مزدوروں کو، بچوں کو پڑھایا. آپ کو یاد ہے ہیلی کاپٹر اتار دیتے تھے، کبھی قصور، کبھی کہیں پہ بھی. وہ ڈر گئے، وہ وہاں کے لوگ جو ظلم کر رہے ہوتے تھے، انہیں پتا تو وہ شہباز شریف صاحب کہیں پہ بھی پہنچ جائیں گے. پیٹرول بم بنانا نہیں سکھایا انہوں نے. عمر صاحب، وہ مجھے تو یاد ہے کہ جب ایوان اقبال میں تقریبات ہوتی تھیں، اس دن ان کا جوش و جذبہ جو ہوتا تھا نا، وزیر اعظم شہباز شریف، مطلب اس وقت وزیر اعلیٰ ہوتے تھے، ان کا جوش و جذبہ وہ بالکل انوکھا، بالکل منفرد، ان کی آنکھوں میں چمک، مطلب وہ بلوچستان سے بچے بچیاں آئی ہوئی ہیں، خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ہے یہ صوبائیت وغیرہ کا بالکل، یہ مجھے ایفرٹ بالکل آپ کی پرویز بشیر صاحب یاد ہے کہ کیونکہ میں بھی بطور رپورٹر جب کور کر رہا ہوتا تھا
تو ہم دیکھتے تھے کہ بلوچستان کے بچوں کو وہ خصوصاً فوکس کرتے تھے، خصوصاً فوکس کرتے تھے کہ، اور گوادر سے اسپیشلی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، لیکن انہوں نے کوٹا رکھا ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی اور اس طرح کے، اور ان بچوں کو خود بڑا پیار، ان کے سخت سوالوں کے بھی جواب دیتے تھے. بالکل بالکل. اور ان سے دیکھیں نا، وہ جو تقریب ہوتی تھی ان سے تقریریں کرواتے تھے، ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتے تھے. جو وظائف ہے، اور پھر دانش اسکول جو ہے وہ ایک بہت بڑا ذریعہ بنا کہ جہاں پر مستحق اور غریب طلبہ اور وہ آگے آتے تھے اور ہمارے سامنے پھر بتاتے تھے اپنی اچیومنٹ، اور اتنی اچھی وہ انگلش میں تقریریں کیا کرتے تھے، اور وہ کس لیول کے تھے وہ پہلے. اور انہوں نے ایفرٹ کر کے اور لیپ ٹاپ دے کے ان کو پھر یعنی دنیا سے روشناس کرایا، جدید جو تعلیم ہے اس کے بارے میں بتایا. تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی ایفرٹ ہے، اور یہ ایک بنیادی چیز ہے جو وہ سمجھ گئے تھے. وزیر اپنا شہباز شریف جو ہے وہ سمجھ گئے تھے کہ بھائی یہ ہے بنیاد پاکستان کو آگے. بالکل. میرا ایک دوست ناصر علی، وہ انگلش سپیچ میں آلموسٹ ناصر علی جی 26 کمپٹیشنز اس نے ون کیے. یہ ٹھیک ہے. وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ وہ گجرانوالا سے، وانڈو سے. ٹھیک ہے. اور مجھے میرا مرشد بھی ہے، مجھے تعلیم کی طرف لانے والا بھی وہی ہے، یا جس نے مجھے تعلیم سے عشق کرنا سکھایا وہ وہی ہے. اور ایک میرا دوست سفیان علی والا، کرنٹلی سرونگ ایز اے میجر، اس نے اردو سپیچ کمپٹیشن میں اور میاں صاحب سے بے شمار انعامات. دیکھیں وہ آرمی میں سرو کر رہے ہیں، اور وہ ناصر علی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ آج کل جرمنی میں ہے. جرمنی میں دیکھیں کوئی فورن میں چلا گیا، بیرون ملک پاکستان. اب وہ نظر ہوتی ہے، یہ وہ آنکھ ہوتی ہے جو لیڈر دیکھتا ہے کہ ہم نے تعلیم کے ذریعے ترقی کرنا. اور انہوں نے مجھے جو ان کو بکس ملی تھی ایٹ دیٹ ٹائم، وہ اقبال میاں علامہ محمد اقبال کی، تو وہ انہوں نے مجھے بھی تحفے میں دے دی تھی پھر ناصر بھائی نے. ٹھیک. تو میں نے وہ بکس پڑھی اور مجھے پھر یہ عشق ہوا، یا کس کو کہہ لیں جستجو ہوئی. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے بھی وہ میاں صاحب نے اسی طرح پیٹرن کیا، یا اسی طرح عزت احترام دی جب میں نے ٹاپ کیا. ہیلی کاپٹر پہ میرے گاؤں پہنچے، اور پھر وہاں پہ کتنی بڑی بات ہے. کتنی بڑی مطلب دوسروں کے لیے جو محنت نہیں کرتے، جو مطلب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل کام ہیں، اس کے لیے ایک مثال ہے. اور شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ جو ہے اچھے اسٹوڈنٹس کو وہ اعلیٰ مقام دیا، درجہ دیا، گارڈ آف آنرز پیش کیا، وزٹ کرواتے تھے، وزٹ کراتے تھے، مری لے کے جاتے تھے اور دوسرے شہروں میں لے کے جاتے تھے، اور وہاں پر ٹھہراتے تھے. وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر ان کو جو ہے اعلیٰ ترین جو سہولت دے کے ان کو ٹھہرایا جاتا. آپ کو بھی جی بالکل گارڈ آف آنر ملا. جب ہمیں بھی ایئرپورٹ پہ میاں محمد شہباز شریف صاحب خود جو ہے نا وہ سی آف کرنے آئے تھے، اور ہم نے عمان، القبوس یونیورسٹی، القبوس ماسک، اس طرح پھر یو کے میں ہم نے ڈیفرنٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں بڑے بڑے، اور ان کے میوزیمز اور وہ ساری ہسٹری وہاں پہ ہمیں بتائی گئی، سکھائی گئی، اور ساتھ ہمیں دکھائی بھی گئی. تو اٹ واز این ایکسیلنٹ انیشیٹو، اور یہ ان کی اسٹیٹس مین شپ ہونے کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جو. ابھی آپ سے جو ملاقات ہوئی کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی ملاقات ایکچولی وہ مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ اس طرح ہوگا. میں ادھر وہاں پہ بیٹھا تھا تو مجھے پریزنٹ کرنا تھا ایز اے سکسیس، کیونکہ آپ کو پتہ یہ آلموسٹ 5,000 to 6,000 اسٹوڈنٹس جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ٹاپرس تھے، دے ور انوائٹیڈ ہے. اور جب میں آئی واز تھنکنگ، میں وہ سوچ رہا تھا کہ کیا میری ملاقات ہو سکے گی، بلکہ میں وہاں پہ ایک دو اشخاص سے کو ظاہر بھی کرنا چاہیے کہ کیا پاسبل ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب سے. تو میں سوچتا رہا، میں ایموشنل تھا، سینٹیمنٹل، میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ اتنے بڑے ہجوم میں، کراؤڈ میں، اور اتنی بڑے اسٹیج، اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ موجودہ میرے لیے بہت بڑا پلیٹ فارم تھا. تو میں کنفیوز بھی تھا، لیکن جب مجھے ڈیز پہ میں گیا وہاں پہ میں نے کچھ باتیں کی اور واپس میں اپنی سیٹ پہ، اور مجھے میاں صاحب نے سگنل بھی دیا کہ میری طرف آئیں، لیکن میں دیکھ نہیں سکا کیونکہ میں بہت زیادہ ایموشنل تھا. پھر وہ آپ دیکھیں اینکر پرسن بھی جو ہے نا وہ آواز دے رہا ہے کہ محسن آپ کو میں، لیکن میاں صاحب کا بڑا پان یہ کہ میں سیٹ پہ چلا گئی، وہ خود میرے پاس سیٹ پہ آیا اور انہوں نے گلے لگایا، مبارکباد دی، شاباش دی، اور بہت ایکسائٹیڈ تھے، وہ بھی ایموشنل تھے. تو میری بھی ایک جو اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے جسم میں تھکاوٹ تھی یا کوئی دردیں تھی، تو اس نے وہ بھی اس اپریسیشن سے، اس اکنالجمنٹ سے وہ بھی ختم ہوگی. اب تو آپ ایک سکسیسفل انسان ہیں الحمدللہ، لیکن اس ساری ایفرٹ میں اگر ہم وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کا جب وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب، اور اب تو وہ انہوں نے اس وقت ہی ویژن ان کا یہ بڑا کلیئر تھا کہ میرٹ پر بچوں کو جو ہے وہ آگے لے کر آئے.
اور یہ جو تقریب ہے یہ بھی سیلیبریشن آف میرٹ تھی, یہ ٹیلنٹ کی سیلیبریشن تھی, میرٹ کی سیلیبریشن تھی, اور ایک میں سمجھتا ہوں یوتھ کی امپاورمنٹ کی سیلیبریشن تھی. اور نہ صرف بلکہ یہ جو ان کے جو کیسکیڈنگ ایفیکٹس ہے یا ایفیکیشس ایفیکٹس ہے سوسائٹی میں, یہ ہوپ دے رہے ہیں, امید دے رہے ہیں, اور روشنیاں بکھیر رہے ہیں, اجالے بکھیرے جا رہے ہیں ان انیشیٹیوز کے ذریعے. اور اس ملک میں سمجھتا ہوں ان کا وہ رول ہے شاہین والا, کہ جو دوسروں کو موٹیویٹ کرتا ہے, انکرج کرتا ہے اور اڑنا سکھاتا ہے, چھو لو آسمان, اور آسمانوں کی بلندیوں پر جا کر. جی بالکل. تو یہ وہ انیشیٹیو صرف وہ ان چند لوگوں کے لیے یا چند اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں, وہ اکراس دا بورڈ جو ہے نا وہ لانچ کر رہے ہیں, امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی ٹیلنٹ ہے یا اسٹوڈنٹ ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. اور اس کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے ہوں. میرے گاؤں میں شاید کوئی عام آدمی نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ کوئی رستہ نہیں تھا یا کوئی اس طرح کے بے شمار چیلنجز ہوتے ہیں, لیکن وہ پہنچے ہیں وہاں پہ. اور میں تو یقین نہیں کریں گے کہ ہمارے گاؤں میں لوگوں کے رشتے نہیں ہوتے تھے اس وجہ سے کہ یہاں پہ کام ہو گئے وہاں پہ ترقیات. جی ہاں الحمدللہ. میرے گاؤں کو آپ کی وجہ سے دیکھیں, آپ کی وجہ سے پرائم منسٹر آئے وہاں پر اس وقت کے چیف منسٹر, اور انہوں نے دیکھیں آپ کی وجہ سے پورے گاؤں فیضیاب ہوا. لیکن اس میں اوبیسلی اس میں انہوں نے مجھے پوچھا کہ بیٹا آپ کو کیا چاہیے, تو میں نے کہا سر میرے گاؤں میں اسکول ہے, اس کو اپ گریڈ کر دیں, گرلس اسکولس کو کریں. اور پھر انہوں نے بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہے نا وہ اسٹیبلش کی, اور الحمدللہ ورکنگ ان اے بیٹر وے. اور پھر پورے گاؤں کو انہوں نے پی سی بھی کروایا, سڑکیں بھی بنوا دی. جی سڑکیں, گلیاں, نالے بالکل پی سی بہترین جو ہے نا وہ میرا آئیڈیل گاؤں بنایا انہوں نے. آپ کی وجہ سے میاں رحیمہ حافظ آباد, یہ خانقاہ ڈوگرا انٹرچینج کی جو ہے نا وہ قریب ہے وہاں سے 4 کلومیٹر. دیکھیں آپ کی ایفرٹ کی وجہ سے, آپ کی محنت کی وجہ سے پورے گاؤں کا بھی بھلا ہوا. اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو جو ہم پھر وہیں پر بات کرتے ہیں کہ جب تک اگر آپ کو کوئی ہیرے کو تراشے نا تو وہ ہیرا تو نہیں بنتا. اور سر دوسری بات یہ تھی کہ میرے گاؤں میں کوئی پڑھنے لکھنے کا اتنا آپ کو پتہ ہے یوزلی رجحان نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے اپریسیشن کی وجہ سے میرے گاؤں میں جو بوائز کو نہیں پڑھاتے تھے, اب وہ پیرنٹس ماشاءاللہ بچیوں کو بھی پڑھا رہے ہیں, ہماری بہنوں بیٹیوں کو بھی پڑھا رہے ہیں. پھر وہاں پہ 2 پرائیویٹ سکولز بھی جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو گئے. ایک حافظ آباد کا ویل نون انسٹیٹیوشن, وہ میرے گاؤں میں آ کے انہوں نے اپنی برانچ جو ہے نا اوپن کر لی. تو وہ تعلیم کے ایفیکٹس جو ہے نا وہ آپ میرے گاؤں میں تعلیم کی روشنی پھیل رہی ہے. جی ایگزیکٹلی پھیل رہی ہے. وہ شمعیں جل رہی ہیں اور وہ دیے جل رہے ہیں, اور وہ درخت جو لگے تھے وہ آج سایہ جو ہے نا وہ معاشرے میں دے رہے ہیں. کیا پیغام دیں گے آپ آج کے حوالے سے, کیونکہ اب آپ ایک سکسیسفل انسان بھی ہیں, اور اوبیسلی ہم پھر وہیں پر بات کرتے ہیں کہ جب آپ کے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا گیا شہباز شریف صاحب کی جانب سے, تو اس کے بعد وہ صرف آپ کو نہیں کیا گیا, پورے گاؤں میں جو ہے وہ علم کی شمع جو ہے وہ روشن ہوئی. سر مجھے یہ ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ یوں عزت دے گا, میاں محمد شہباز شریف صاحب میرے گاؤں آ گئے. اور میں تو اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں صرف آپ زور لگانا سیکھیں, اپنے اوپر محنت کریں. وہ آپ اسٹوڈنٹس کے علاوہ میرا ایمان ہے کہ آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں آپ جو ہے نا وہ جسٹ ورک لائک اے بل. ہم بعض اوقات کہتے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے, میرا نہیں ہے. میں تو ایمان رکھتا ہوں کہ وہ بھی کر لینا چاہیے, اور میں کرتا بھی ہوں. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دیتا ہے. اور یہی وہ سوسائٹی کی بنیادیں ہیں جس پر آپ میں سب جو نا درس دیتے ہیں. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ وہ مولانا رومی کا میں نے اس وقت بھی شعر پڑھا تھا, کز داد و داد ملولم و انسان و مارزو است. تو وہ جو انسانی ویلیوز ہیں, یا جو ڈارون کہتا ہے ہمارا سروائیول آف فٹس جو ہے نا وہ پاور میں ہے یا اس طرح, لیکن ہمارا تو ایز اے مسلم بھی ایمان ہے کہ ہمارا سروائیول آف فٹس جو ہے نا وہ ہنیسٹی میں ہے, ڈیڈیکیشن میں ہے, فیئرنیس میں ہے, اور ہیوملٹی میں ہے, اوبیڈینس میں ہے, تھینکفلنس میں ہے, فارگیونیس میں ہے, پرسیورنس میں ہے, پیشنس میں ہے. تو دیز آر دا ویلیوز جو کہ ہماری یوتھ کو اپنانی چاہیے, اور یہ کریکٹر ہی آپ کو آگے سکسیسفل بناتا ہے. یہ ریڈنگ, یہ گریڈز, یہ یونیورسٹیز کی ڈگریز, ایز فار ایز مائی اوپینین از کنسرنڈ یہ میٹر نہیں کرتی. اگر آپ کے اندر یہ پرسیورنس ہے, ریزیلینس ہے, لڑنے کی آپ کے اندر طاقت ہے, حوصلہ ہے, تو پھر آپ جو ہے نا کامیاب ہوتے ہیں. حوصلوں کے ساتھ لڑنا سیکھتے ہیں, حوصلوں سے اڑنا سیکھتے ہیں, اور حوصلوں کے ساتھ آپ اپنی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. مشکلات سب کی زندگی میں ہیں. اگر آپ وہ بک پڑھیں دا سٹل آرٹ آف ناٹ گیونگ اے ڈیش بائی مارک مینسن, تو وہ آپ کو یہاں کرتی ہے زندگی کی جو پہلو ہیں. تو آپ مسائل ہیں, وہ کہ زندگی میں ہر طرح کے مسائل ہیں, اور ہر انسان کی زندگی میں, کسی کی زندگی میں کچھ اچھے مسائل ہوں گے, کسی میں بہت زیادہ بلیک, ڈارک یا ڈیپ ہوں گے, لیکن ان کے ساتھ لڑنا
वही जानता है जिसके अंदर ये हौसला हिम्मत होती है। सही। और मैं कॉलरिज की कोटेशन ऐड करता हूँ, आवर लेडी वी रिसीव व्हाट वी गिव, द पैशन एंड द लाइफ हुज फाउंटेन आर विद इन। तो हम जो बाहर देख रहे होते हैं वो एक्चुअली हमारे अंदर होता है। आप देखिए हम अक्सर जो है ना वो नेगेटिविटी या हम बेशुमार दूसरी बातों की वजह से हम ब्लेम कर रहे होते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, संशोर कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली हमारे अंदर होता है। वी रिसीव व्हाट वी गिव। प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से क्या कहेंगे? मैं उनसे उनको दुआ देता हूँ और उनको सलाम पेश करता हूँ, और उनसे मैं मज़ीद कहूँगा कि एजुकेशन में जहाँ पे अगर कोई लूप होल है, अब अल्लाह ताला ने उनको पाकिस्तान का बड़ा ओहदा दिया हुआ है, तो उन लूप होल्स को ख़त्म करते हुए अपने इन इनिशिएटिव्स को जारी रखते हुए वो काम करते रहें। अल्लाह ताला उनको हौसला दे, दुआएं हिम्मत दे। देते हैं और बिल्कुल, हमेशा आपका। और मैं ही नहीं बल्कि हमारी फैमिली और बेशुमार दोस्त अहबाब जिन्होंने भी जिनकी जिस जिंदगी में जिसके हाथ उन्होंने में भी लैपटॉप है, जी जो- लैपटॉप्स के अलावा जिनकी जिंदगी में उन्होंने छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स के थ्रू उन्होंने अपना क्रूशल, जैसे कि वो सोलर लैंप्स दिए हैं, और रिकग्निशन और अप्रिसिएशन है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी इनिशिएटिव माशाल्लाह वो कर भी रहे हैं। उनको वो मछली के जाए को तैरना कौन सिखाए, तो उनको कौन बताए, वो हम तो मैं समझता हूँ कि सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। जी। तो वो अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे जी। और एजुकेशन को मजीद जो है ना वो प्रमोट करें जी। जहाँ पे कोई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ बशीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में जहां मुल्की सियासी सूरत हाल पर डिस्कशन हुई, वहीं पर सक्सेस स्टोरी के हवाले से जो है वो मोहसिन से हमने आपकी मुलाकात करवाई, और बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर मेहनत करें तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह भी है कि फिर लीडरशिप की बात आ जाती है। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उनका फोकस हमेशा तालीम रहा। उन्होंने तलबा के हाथों में लैपटॉप्स दिए, कंप्यूटर दिए, ताकि वो जदीद तालीमी तकाज़ों से हम आहंग हो जाए। स्कॉलरशिप्स दी, बच्चों को अप्रिशिएट किया। वही लोग आज जो है वो मुख्तलिफ इदारों में आज पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम और मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दें और देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।